यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और जैसा कि मैं आपको हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि ये पामिस्ट्री इल्म ग़ैब नहीं है। ग़ैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। ये अंदाज़ों और तजर्बों का इल्म है, ठीक है। अंदाज़ों और तजर्बों का इल्म है। आप कोशिश ये करें कि जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इन चीज़ों को अपने दोस्तों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में देखें। और अगर ये चीज़ें आपको मिलें तो फिर देखें कि जो बातें हमने की थी वो बातें सही हैं या नहीं। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जैसे लकीर के फ़कीर हो जाते हैं। हमारे बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं कि उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में शादी की लकीर टूट रही है, तो क्या शादी हमारी टूट जाएगी? तो ज़ाहिर है जब लकीर टूट रही है तो शादी टूट जाएगी ना। लेकिन उसका हल भी है। उसका हल ये है कि वक़्त से पहले अगर आपको इल्म हो गया कि इस तरह होना है, तो आप कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना करें कि जिससे जनी परेशानी हो। मिसाल के तौर पर चाय के कप के अंदर किसी ने जहर डाला है और आपके इल्म में आ जाए कि चाय के कप में जहर है, तो क्या आप वो कप चाय का पी लेंगे? नहीं पिएंगे ना, क्योंकि आपके इल्म में आ गया। इसी तरह लकीरें भी, अगर लकीरें आपके हाथ में आ गई हैं इस तरह, तो कोशिश करें कि ऐसा कोई इक़दाम ना करें कि वो मामलात बिगड़े। आज जो मैं आपको लकीरें बना के बता रहा हूँ वो हैं हादसात के निशान। हादसात के निशान यानी हादसा कैसे होते हैं और हाथ में वो लकीरें कौन सी जगह पर होती हैं। इस मौजू पर हमने इससे पहले कोई वीडियो नहीं की, तो बहुत से हमारे जानने वालों ने, बहुत से हमारे बच्चियों ने, बहुत से भाइयों ने ये फरमाइश की कि आप इस मौजू पे भी कोई बात करें। तो आज मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ, हादसात के निशान हाथ पे कौन सी जगह पे होते हैं। देखें, ये एक हाथ की फ़ोटो है और यहाँ ये है ज़ेल, ठीक है ना। ये है ज़ेल यानी बीच वाली उंगली। बीच वाली उंगली के नीचे जो उभार होता है इसको हम कहते हैं ज़ेल का उभार, ठीक है। और ये ज़ेल का उभार मिसाल के तौर पर यहाँ बना हुआ है और इसके साथ ही ये आ गई लाइफ लाइन यानी ज़िंदगी की लकीर, ठीक है। इसके साथ ये हो गया ब्रेन लाइन यानी दिमाग की लकीर। उसके बाद ये हो गई हार्ड लाइन यानी दिल की लकीर, ठीक है। अब इसमें हादसात की जो लकीरें हैं वो कहाँ होंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये है लक लाइन, ठीक है। मुस्बत तासुराती लकीर जो कि यहाँ से निकलती है, तासुराती लकीर जो कि यहाँ से निकलती है और ये लकीर निकल कर सीधी यूँ चली जाती है, ठीक है। ये लकीर यहाँ से निकली यूँ चली गई और ये अपनी जगह चेंज भी कर सकती है। ये यहाँ से भी शाट मार सकती है, यहाँ से भी ये अटैक कर सकती है, यहाँ से भी अटैक कर सकती है। खुदा न खास्ता आपके किसी अजीज़ या आपके किसी दोस्त के हाथ में या आपके किसी जानने वाले के हाथ में अगर इस तरह की लकीर है, तो ऐसे लोगों का जो वक़्त गुज़र रहा होता है यानी 40-45 साल तक का जो अरसा होता है, इनका बिल्कुल ठीक ठाक और अच्छा होता है। और जब ये लकीर आके इस लकीर में अटैच हो जाती है यानी इस उभार वाला ये दायरा है इसमें अटैच हो जाती है, तो ये समझें कि बदनसीबी का आगाज़ हो जाता है, परेशानियों और मुश्किलों का आगाज़ हो जाता है। यानी इतनी गुर्बत कि जिसको कहें कि गुर्बत की सतह से भी नीचे की गुर्बत। यानी ये शख्स अगर कोई काम करेगा, सीधा काम करेगा, उल्टा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर इसने कोई परचून की दुकान खोल ली, कोई होटल खोल लिया, तो वो सब कुछ तबाह हो जाएगा। क्यों कि ये जो निशान है, ये जो लकीर है यहाँ दाखिल हो रही है, ये लकीर बंदे को जनी आसमान से ज़मीन पर पहुंचा देती है। और इसको अगर हम कहें कि इस करैक्टर की गलती है, और हमारे बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, बहुत से दोस्त आमलों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बाबा जी ये बड़ा अच्छा काम करते थे, अब इन पे किसी ने तावीज़ करा दिया, जो भी काम करते हैं नाकाम होते हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, बीवी जो ना वो तलाक मांग रही है, बच्चे जो है ना वो अलग होना चाहते हैं, बहन भाई सब अलग होना चाहते हैं।
اور بڑی مصیبت میں ہے، کوئی کام کرتے نہیں ہوتا، کسی جگہ نوکری پہ لگتے ہیں، ایک دن کام کرتے ہیں، دوسرے دن اگلا فارغ کر دیتا ہے، ہوٹل پہ کام کرتے ہیں، ہوٹل والا بھی ان کو فارغ کر دیتا ہے، پھر کسی سے قرض لے کر اگر ان کو کوئی ریڑھی لگا کر دیتے ہیں یا کوئی ٹھیا لگا کے دیتے ہیں تو اگلے دن KMC والے کوئی بھی آ کے ان کا ٹھیا اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پہ کیبن لگا کر دیتے ہیں تو کیبن اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہوٹل لگاتے ہیں تو وہ اکروچمنٹ والے آ کے وہ توڑ تاڑ کے چلے جاتے ہیں، جس میں ان کا سب نقصان ہو جاتا ہے۔ تو وہ لکیر یہ ہے، اگر ایسی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے تو میں ویڈیو کے اینڈ میں اس کے لیے وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اس پر عمل کریں تاکہ آپ کی یہ مشکل، یہ پریشانی حل ہو، اور کسی بابے اور عامل کے چکر میں نہ رہیں کہ کوئی بابا کو بتائے گا کہ وہ کیوں حالات ایسے ہو رہے ہیں، کیوں ایسا ہو۔ یہ قدرتی یعنی آسمانی آفات ہیں، یہ آسمانی آفات ہیں، یعنی آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ پریشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لکیر کو بڑے غور سے بڑا سمجھیے گا کہ کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حادثات والی لکیریں، حادثات والی لکیریں یا بدنصیبی کی لکیریں، یہ وہ لکیریں ہیں، اور ان کو غور سے دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں دوستو سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو ہمیں سوال کیا ہے عبد الخالق نے کیا ہے، عبد الخالق صاحب نے سوال کیا ہے شکارپور سے، کیا میں کامیاب انسان بن سکتا ہوں؟ دیکھیں عبد الخالق بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ انسان اگر چاہے تو دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، اگر چاہے تو، نہ چاہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عمدہ اور اتنی اچھی دماغی صلاحیتیں دی ہیں، آپ اللہ کے فضل سے دولت مند بھی بن سکتے ہیں اور کامیاب انسان بھی بن سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بنیں گے اور پھر ہمیں بتائیے گا۔ اس کے ساتھ اگلا سوال کیا ہے سائرہ نے شگاگو سے، میری دوسری شادی ہوگی اور کیسی رہے گی؟ آپ کی دوسری شادی ہوگی اور دوسری شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی، اور یہ شادی آپ کی پسند کی ہوگی۔ اگلا سوال کیا عروج علی نے ہری پور سے، میری قسمت میں کیا دولت ہے یا نہیں؟ آپ کی قسمت میں دولت ہے، لیکن ابھی کچھ ٹائم مزید لگ سکتا ہے، ابھی کچھ ٹائم مزید لگ سکتا ہے، اور 2021 آپ کے لیے بہت اچھا سال ہوگا، اس میں انشاءاللہ دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ اریج نام ہے اس کا، اریج، ان کا نام ہے اریج، اریج علی نے ہری پور سے سوال کیا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کیا ہے علی رضا صاحب نے فیصل آباد سے، اگلا سوال کیا علی رضا صاحب نے فیصل آباد سے، شادی کب ہوگی، دولت کب آئے گی؟ شادی آپ کی 2023 میں ہوگی، اور انشاءاللہ شادی کے بعد آپ کے پاس دولت بھی آئے گی۔ اگلا سوال کیا ہے اصغر صاحب نے سرگودا سے، میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ قرض کب ختم ہوگا؟ آپ کے حالات یہ سمجھیں کہ 2020 میں تو ایسے ہی رہیں گے، 2021 میں کچھ چانس ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں گے، لیکن انشاءاللہ بدل جائیں گے اور اچھا وقت آئے گا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے زہیب علی نے گجرات سے، نوکری پاکستان میں کرنا اچھا ہے یا باہر جا کر کام کروں وہ اچھا ہے؟ زہیب بھائی آپ کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ باہر ملک چلے جائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ٹریول بھی ہیں، اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے، اور اپنی ان صلاحیتوں کو بروے کار لا کر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے محمد سلیم نے علی پور سے، میرے سر پر قرضہ بہت زیادہ ہے، حالات کب بدلیں گے؟ آپ کے حالات 2022 کے آخر میں بدلیں گے، اور انشاءاللہ بہت ہی عمدہ حالات آپ کے آئیں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے XYZ نے حافظ آباد سے، میری قسمت میں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بہت برا وقت چل رہا ہے۔ جی نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کا انشاءاللہ وقت درمیانہ ہے، لیکن آنے والا وقت آپ کا بہت لائٹ میں دیکھ رہا ہوں، جس میں جائیداد بھی بنے گی، سفر بھی ہوں گے، اور زندگی بھی بڑی پرسکون ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا سحر نساء نے لاہور سے، میری قسمت میں شادی کے بعد کیسی ہوگی؟ میری قسمت شادی کے بعد کیسے ہوگی؟ دولت عورت کے نصیب سے ہوتی ہے،
آپ کے نصیب میں دولت ہے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کے حالات بہت اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے وحید اسلم نے، وحید اسلم صاحب نے سوال کیا رحیم یار خان سے شادی کب تک ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 میں ہوگی اور شادی اچھی رہے گی اور پوزیشن بھی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے قسمت عظیم نے، عصمت عظیم نے کشمیر سے، میرے آنے والے وقت کا کیسا ہوگا؟ دولت ہے یا نہیں؟ دولت آپ کے نصیب میں ہے، لیکن ابھی 2 سال مزید آپ کو کچھ مسائل کا سامنا رہے گا۔ اس کے بعد سوال کیا امرا شاہ نے KPK سے سوال کیا ہے مجھے، امرالی شاہ نے سوال کیا KPK سے، مجھے میری قسمت اور کامیابی کے بارے میں بتائیں۔ امرالی شاہ صاحب آپ کی قسمت تو بہت اچھی ہے، آپ کون سی اچھی قسمت تلاش کر رہے ہیں؟ وقت بھی اچھا ہے اور انشاءاللہ آنے والا وقت اس سے بھی اچھا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے 1234 نے لاہور سے، میری شادی کب ہوگی؟ قسمت اچھی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی 2022 میں ہوگی اور قسمت انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے اور اچھی رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا منصور علی نے سندھ سے، میرے حالات میرا ساتھ نہیں دے رہے، کب اچھا وقت آئے گا؟ 2021 کا تیسرا ماہ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا عرفان نے پشاور سے، مجھے ان 3 لکیروں کا مطلب بتائیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے، ایک شاخ اس کی جا رہی ہے دولت کی طرف، ایک جا رہی ہے کامیابی کی طرف اور ایک جا رہی ہے بہتری کی طرف، یہ ہے اس کا مطلب۔ اور جب بھی ہمیں سوال کیا کریں، آپ سوال کیا کریں کہ کیا ہونا اور کیا ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ مجھے 5 لکیروں کا مطلب بتا دیں، 4 لکیروں کا مطلب بتا دیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال کیا انعام نے لاہور سے، میری شادی علیحدگی تک پہنچ گئی ہے، آگے کیا ہوگا؟ آپ کی شادی انشاءاللہ چلے گی، وقتی پریشانی ہے اور یہ انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگلا سوال کیا تانیہ نے مری سے، شادی کب ہوگی؟ لو ہوگی یا نہیں؟ آپ کی شادی لو میرج تو نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اگلا سوال کیا ظہیر عباس نے کوٹ مومن سے، یہ میری اور میری بیوی کا ہاتھ ہے، ہمارے اولادیں کب ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں کب ہوں گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بار لکیریں شوق ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 2021 آپ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔